لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 شرا يره. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت ساری دنیا کے انسان، کیا کافر کیا مسلمان، وہ منشاہی زندگی پر چل رہے ہیں. جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا. اپنی منشاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ 300 سال سے باطل کی محنت ہوتے 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 وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا، یہ ہمارے دلوں میں یا مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ فیصلہ آباد کے 4 دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان غافل ہے. اور یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، عرش فرش اللہ کا ہے. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں، صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں، بلکہ ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ من قبل ہے شروع سے، اور من بعد ہے آخر تک، ہمیشہ تک. اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں. کل یوم هو فی شان، جس کا مقابل کوئی نہیں. ما کان معه من الہ، جس کا کوئی شریک کوئی نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا خود بننے سے پاک، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے. سب کو بنایا بننے سے پاک، سب کو مارا مرنے سے پاک. اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے. ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم بھی اللہ کے محتاج ہو. تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے. فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہم نے زندہ رکھنا ہے. ایک اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس پہ کرنی ہے؟ 1 سال چھوڑو 1 سال مارو. جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمائے. جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. حالانکہ اس کا عکس کرتا تھا کہ معاملہ آسان ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا. پھر ایسا نظام چلایا کہ اس کو پانی میں ڈلوایا، پانی سے فرعون کے دربار میں پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غمگین، جب یہ دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا، اور اس سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں دریا میں ڈالو، وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اسے ساحل پہ پھینکے گا، وہاں سے کیا ہوگا؟ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي، میرا دشمن فرعون پکڑے گا، وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اس کا بھی دشمن ہے، اس کو پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جی میں آیا، یا اللہ جس سے بچانا ہے وہی اس کو پکڑے گا تو یہ بچے گا کیسے؟ وہ تو اس کو دیکھتے ہی ذبح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ اس کی موت کا غم کھا، نہ اس کی موت کا خوف کھا، نہ اس کی جدائی کا غم کھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تو دیکھے گی میں اسے واپس تیری گود میں لوٹاؤں گا، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیری زندگی میں میں اسے رسول بنا دوں گا۔ یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی۔ وہ فرعون کی گود میں جائے یا تپتی آگ میں گرے یا وہ طوفانی موجوں میں گرے، بچانا جب تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر سبب پھر حفاظت میں استعمال ہوتا ہے، پھر وہ ہلاکت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حفاظت کے اسباب بھی موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جب وہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو ذلت کے اسباب بھی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں، جب وہ ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جب محبتیں لاتا ہے تو نفرتوں میں سے محبتیں نکال کے دکھاتا ہے، جب نفرتیں لاتا ہے تو محبتوں کو نفرتوں میں بدل کے دکھاتا ہے۔ اس کائنات میں میرے بھائیوں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو، اور لکڑیاں کٹھی ہوئیں، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دہکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راکھ ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب جانے کا کون راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا، وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، تم نے جلانا ہے پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا غلیل کی طرح، اس میں ڈال کے پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا، جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا، یوں جا رہے، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے۔ اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم بولتے ہی نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ تو جائے گا تو جل جائے گا، جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں، تو فرمایا اما الیک فلا، ضرورت ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج کوئی نہیں۔ جا رہے، جب جبرائیل سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا، اس کی گود کو ایسا، اس کے شعلوں کو گود بنا دیا، شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پہ لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پہ بٹھا دیا، آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ میرے بھائیوں، کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ کا حتمی چلتا ہے، جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی، جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں چونکہ آخری فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائیو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر بازار میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، پورے 6 بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو۔ کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو، ایک قوم تم سے پہلے آئی نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا، الٹا میرے نبی سے کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہمارا وہ دن آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کے دروازے کھولے، زمین کو چشمے بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کر، فجرنا الارض عیونا، ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا، روئیں روئیں سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی نکلا، اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں، اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا، پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر آیا، جس نے بچے کو اوپر کر لیا، پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے، بر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سامنے ہلاک کیا۔ 3 آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا، چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا، پر اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا، اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے۔ جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ قوم عاد آئی بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا، قحط آ گیا، انسان ایسے بھوکے، اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے نہیں، 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹے، نہ کمزور ہو، نہ نظر کمزور ہو، جوان تندرست توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں۔ اب ان کے بھوک بھی زیادہ، وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، پھر جہاں حلال بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چبا گئے، قحط دور نہ ہوا۔ تو پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا، بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو۔ وہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے۔
پھر انہی پتھروں کو پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے. آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو, ایک سفید, ایک سرخ, ایک کالا. تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے, سرخ میں ہوا ہوتی ہے, کالے میں پانی ہوتا ہے. ان کا یہ پانی, یہ کالا چاہیے, یہ کالا چاہیے. تو آواز آئی پہنچے گا. یہ واپس پہنچے, ان کا بارش ہوگی. تو پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, وہ بادل آیا کالا, کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا, وہ دیکھو آئی بارش. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو ما استعجلتم به, یہ بارش نہیں, یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے. اب تیار ہو جاؤ. ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا. اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے. ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا, ان کو ہوا نے اڑا دیا. 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے, اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی. وہ گھومتے تھے, سر ٹکراتے تھے, گھومتے تھے, سر ٹکراتے تھے. بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا, پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح. پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے. اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا, سر الگ ہو گیا, دھڑ الگ ہو گیا. پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فہل تری لہم من باقیہ, کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں. کوئی نظر نہ آیا, سب کو اللہ نے مٹایا. جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج فیصل آباد میں ہو رہے ہیں. پھر ایک قوم سمود آئی. انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا, تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا, اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی, جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی. نافرمانی نہیں چھوڑی, الٹے کام کو چل پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی, ایک فرشتہ آیا. مکروا مکرن, انہوں نے مکر کیا. ومکرنا مکرن, ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, آج ان کا انجام دیکھو. انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو, ایک فرشتہ آیا, اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے, چہرے نیلے اور کالے ہو گئے, اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا. پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے قصہ سنایا. یہ تاجر قوم تھی, فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی, جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا, جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا, دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا. تولنے میں زیادہ, ناپنے میں زیادہ, یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا, اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی. اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ. اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم, صحیح تولو, صحیح ناپو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. جواب آیا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اے شعیب بس تم مسجد میں بیٹھ جا, ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے. یہ تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں. کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو, کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا, میں روٹی کہاں سے کھاؤں. یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو, ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو, کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپیہ بچتا ہے اور خالص بیچوں تو 50 روپیہ بچتا ہے, تو 50 روپے سے میرا کیا ہوگا, سبزی گوشت بھی نہیں آتا, اور 500 روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں. تو یہی کچھ قوم شعیب نے کہا کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. میاں شعیب اپنے گھر بیٹھ جا, ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے, ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے. یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں
کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور تو کاروبار کیسے ہوگا، جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے، خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے، ناپ تول میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے، اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے، بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے. یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا، پھر منڈیاں کیسے چلیں گی، پھر تجارت کیسے چلے گی. تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. اللہ کو راضی کر تو یہ تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے، اور چل پڑے تو برکت. سبحان اللہ. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے. اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے، نہیں بچے گا فاقہ کریں گے. بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہاری خاطر دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا. عمر بن عبدالعزیز 12 بیٹے، مسلمہ بن عبد الملک ان کے سالے، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے بچوں پہ بڑا ظلم کیا ہے. کہنے لگے کیا ظلم کیا ہے؟ کہا ان کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ 2 روپے فی کس ہیں. 2 روپے تیرے بچوں کو 2 روپے ملیں گے ترکے میں، 2 روپے یعنی 2 درہم. تو یہ کیا کریں گے آگے؟ ان کا تو نے کچھ نہ بنایا. تو زہر نے اثر کر لیا تھا. کہنے لگے مجھے بٹھا دو، مجھے بٹھا دو. تو انہیں بٹھا دیا. کہنے لگے بات سنو، میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں، تو لہٰذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کروں. وہ کہنے لگے 1 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں، میری طرف سے بچوں کو ہدیہ کر دو. کہنے لگے وعدہ کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں وعدہ کرتا ہوں. کہنے لگے اچھا ایسا کرو، جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسہ اکٹھا کیا نا، ان لوگوں کو واپس کر دو، میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں. پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ. وہ سب کو بلا لیا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو، میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ تھا میں تمہارے لیے جمع کرتا دولت، چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں دوزخ میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا، اللہ سے لینا سکھاتا، خود جنت میں جاتا. میرے بچوں، میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، لہٰذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا. میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے تقوی والا. جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا، میرے اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیکوں کا دوست ہوں، نیکوں کا والی ہوں. اگر پھر اپنے ثالثے کا مسلمہ، اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے. پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے، ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتی تھی، جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے. اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے. ہم تاجر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ہم افسر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کی ماں و عورت بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. کسی کی بیوی بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو، ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو. قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار. وہ مذاق اڑانے لگے، کاروبار کیسے ہوگا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، پھر بھوکے مر جائیں، اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں. اس زمانے کے تو اسکول نہیں تھے نا، یہ آج کی بات کر رہا ہوں. پھر اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں، پھر یہ بجلی کے بل کہاں سے دیں. اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں. یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا. پھر کہاں سے کھائیں، پھر کہاں سے کمائیں. تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کیا کر، اپنی اللہ اللہ کیا کر، ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر. جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے، نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا. کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے، بددیانتی سے روک دے، سود سے روک دے، خیانت سے روک دے تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے.
یہ پہلی کافر قومیں تھیں، ان پہ ایک ایک عذاب آیا. یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے، لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے، تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے. اخذتهم الرجفۃ، زلزلہ، اخذ الذین ظلموا الصیحۃ، چیخ، اخذهم عذاب یوم الذلہ، بارش. کس چیز کی؟ انگاروں کی بارش. ہماری جماعت شعیب علیہ السلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے. وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی برف پڑی ہوئی تھی، اتنی یعنی تقریباً 3 فٹ برف پڑی ہوئی تھی. ایسا ٹھنڈا علاقہ. اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی، وہ جھلس گئے، تڑپ گئے، آبلے پڑ گئے. تو اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی. اوپر سے بادل آیا کہ شکر ہے بادل آیا. اس کا ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا. پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا. اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے. اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ وَلَا يَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورِ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ. ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، بدمعاش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیا ہو جائے گی، گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا. اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے. اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا. باستحلالہم المحارم، انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا. وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے. وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی. سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے. آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں. یا لیت امتی لم تلبس الذهب، کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے. اب بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے. جن کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ روکنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا پتہ ہے، لہذا چل رہی ہے گاڑی. تو یہ کس پہ ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے، سود کو کھائیں گے، ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، شراب پئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے اور رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی، بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا. جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں. اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں. ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، وہ اتنی بن گئیں کہ ان کو لکھنا مشکل ہو گیا میرے لیے. وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما أنت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ما أنت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر. اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے، اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو. جب ایسے نافرمان
جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بددیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی، یہ نا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم، حسرات، اور فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر۔ قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں۔ مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس میں سے 1/3 باہر سے آیا ہوگا، یہ 2/3 تو سارا گلستان کالونی کا ہے۔ ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے ٹنوں ٹن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس مخلوق، کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے، اشد قسوة من الحجارہ، پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے، پر تم کون سے انسان ہو، کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ، تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے، اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جوں نہ رینگے، اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں۔ کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے، شیطان سے کرتے، ملک و مال سے کرتے، اپنی دکانوں سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا؟ کوئی شرک کیا تھا۔ شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہے لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا، گھر میں نماز پڑھنا بھی
چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور آٹھویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوں رہیں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا 8 بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برق کی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا، جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ 2 ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی کرتا ہے، سارا دن ہائے کرتا ہے۔ یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ جوڑ بنا دیے، سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فاکہۃ، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا،
فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کیوں میرے باغی بنتے ہو، کس کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا۔ میری فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں مجھے جھٹلاتے ہو، کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے۔ اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے، نہ زمین کا پانی میٹھا ملے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں، اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں، موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں، پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تنکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیط اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے، كل يوم هو في شأن۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہیں سنتے ہو سنفرغ لكم أيها الثقلان، پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں، اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں باغی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ، تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان، اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم میں آگ کی مار، تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندھے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، گردن میں توق ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے، هل من مزید، هل من مزید، اے اللہ اور لے آ، یا اللہ اور لے آ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی۔ آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا، پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئیں، غلمان کھڑے ہوئے، تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے، جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، زندگی کو زوال نہیں، جوانی کو زوال نہیں، حکومت کو زوال نہیں، ہر طاقت ابد الآباد کی
وہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں۔ تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتا ہے تو باغ اور پھل جھکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب میں کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس بات کا تم انکار کرو گے؟ آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے، آخر ہی کچھ غیرت چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی، جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ۔ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا۔ اور وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے، اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں۔ بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی، امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگ ہے اس میں۔ وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے، اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا۔ جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا۔ اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ، پھر یہ واپس جائے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا۔ جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے، جا لے کے آ۔ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ اس کمانے سے توبہ کریں، یہ کمانا جہنم میں لے جائے گا۔ اور ادھر دوسری سنو، سَيَعْلَمُونَ الْيَوْمَ مَنْ أَصْحَابُ الْكِرَامِ، ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں۔ أَيْنَ الَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے؟ ارے میرے بھائیو، یہ نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں، مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ 8ویں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے آنکھ کیا ہو گیا؟ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا، یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا، یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی، یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں، یا کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کر رہا ہوں، یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں۔ آج نماز عزت دلائے گی، سب سے پہلا اعلان ہوگا، کہاں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے۔ بھائیو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا۔ آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی ایسے ایرے غیر کو قرضہ نہیں دے رہے۔ یہاں مسجدیں والے چندے مانگ رہے، بھائی مسجد کو چندہ دو، مدرسوں والے چندے مانگ رہے، مدرسوں کو چندے دو۔ یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے، اور کہیں صندوقچیاں پھرا رہے، کہیں وہ جھولیاں۔ ایسی مجھے شرم آتی ہے
یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں، ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو، اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں۔ یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں۔ ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکوٰۃ کے ساتھ، نماز نماز زکوٰۃ زکوٰۃ نماز نماز زکوٰۃ زکوٰۃ نماز۔ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکوٰۃ دینے والوں سے، زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی ہے۔ ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو۔ آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے اگر وہ دیانتدار ہے تو۔ اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکوٰۃ ہے۔ میرا ایک دوست ایس پی کہنے لگا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں، کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا۔ اپنے اوپر صرف خرچ کرنا۔ بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے۔ کیا ظلم ہے یہ، 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے۔ کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا، تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا۔ رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں۔ سجدہ جان کا حق ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا حق ہے۔ میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے۔ اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکوٰۃ دی ہے؟ دے، ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا۔ ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکوٰۃ دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن۔ نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکوٰۃ نہیں دی، اور زکوٰۃ نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی۔ مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں۔ ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا۔ نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے، حضور سے مانگنے آیا، آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ عثمان سے مانگنے گئے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے۔ کس بات پہ؟ یوں کہہ رہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر آواز آ رہی، بیوی کو کہہ رہے اللہ کے بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی، وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا۔ تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا؟ جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے گا؟ مجھے دمڑی بھی نہیں دے گا۔ جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں، تو انہوں نے اندر گیا، ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی؟ کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے، یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑا دے، اللہ کو دے رہا ہوں۔ تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر، اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں۔
اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے. یہ ہم اس پر توبہ کریں اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی. چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں. ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے. انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں. تو کہ یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے. اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی. چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے، یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے. یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں، اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں. میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا. میرا روزانہ ہر جمعہ جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں. میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں. 360 دن ہیں، میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں. میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا، اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں. جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑیں. چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں. جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا. جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی. پھر میں کیا مضمون بیان کروں، کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں. مسجد کی دوڑ لگائیں، اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے. کیا زندگی ہے، چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے. پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی، پتہ نہیں کہاں ہے. ارے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی. ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں. اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان، جو ایسا کریم. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. یہی میری فریاد ہے، یہی میری پکار ہے. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا. اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ چلہ لگاؤ. ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے، ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں، اوروں کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو، ہمارے اعمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.